صحیح کریں، اس کے ساؤنڈ، اس کے ساؤنڈ، اس کے ساؤنڈ صحیح ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جناب محترم نجم الحسن جعفری صاحب کی ہمشیرہ، جن کے لیے کل دعا کی تھی، اللہ نے دعا کی قبولیت اسی میں مصلحت جانی کہ انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ان کی مغفرت کے لیے ذاکرہ اہل بیت سیدہ بلقیس سلطانہ جعفری بنت سید علی متقی جعفری، جن کا امریکہ میں انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے اور حاضرین کی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، حضرت علامہ سید افتخار حسین نقوی حفظہ اللہ علیل ہیں، ان کی صحت کاملہ کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ توحید، ان مجالس میں سورہ مبارکہ توحید پر غور کرنے کی توفیق حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں یوں تو سورہ 114 ہیں، مگر مولا علی کو جو سب سے اچھا سورہ نظر آتا ہے وہ سورہ توحید ہے۔ مولا کو جس سورے سے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد، مولا کو جس سورے سے عشق ہے، فرماتے ہیں مجھے اس سورے سے عشق ہے۔ تفصیل آگے بیان ہوگی اور ہم ترتیب سے چلیں گے۔
تفسیر سورہ مبارکہ الحمد گزشتہ سالوں میں بیان کرنے کی توفیق ہوئی اور کوشش کی، اور اس عشرے میں سورہ توحید کے اوپر غور کریں گے۔ اور اس سورے کو اس لیے بھی انتخاب کیا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے تلاوت قرآن کا حصہ ہے، یعنی شاید ہی کوئی مسلمان ہو جسے سورہ توحید یاد نہ ہو۔ 4 آیتوں سے زیادہ تو نہیں ہے، اور اگر 4 آیتیں بھی صحیح یاد نہ ہوں تو پھر اس مسلمان پہ سلام ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور قرآن مجید در حقیقت اللہ کا ایک ایسا دسترخوان معرفت ہے جس پہ جب بیٹھیں ہمیں عطائیں اور غذائیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں اور یقیناً ہیں، خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ 2 ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے نظر آتے ہیں، ہر دور میں تازہ نظر آتے ہیں۔ جب انہیں اٹھا کر دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے بات کر رہا ہو۔ ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے، نہج البلاغہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے علی ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ انسان کا کمال ہے کہ اسے قرآن جیسی کتاب نصیب ہوئی ہے، اور اسے مولا کائنات کا کلام نہج البلاغہ جیسا حسن کلام اور جمال کلام نصیب ہوا ہے۔ سورہ توحید پر، اس کے فضائل پر، اس کی آیات پر غور ہوگا، مگر آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ کی تفسیر گزشتہ سالوں میں بیان ہوئی، مگر بسم اللہ بے الف سین میم اور اللہ، اس پر تو گزشتہ سالوں میں بات ہوئی مولانا، لیکن الرحمن الرحیم کے اوپر گفتگو میں انتہائی تشنگی تھی۔ حتیٰ ایک عزیز نے متوجہ بھی کیا کہ بہت سرسری انداز سے آپ گزر گئے، تو ہم نے یہ طے کیا کہ اس سال کم سے کم ایک مجلس الرحمن الرحیم پر ہو۔ لہٰذا آج کی اس مجلس میں میں آغاز کر رہا ہوں بسم اللہ کے ذریعے، اور تبرکاً اور تیمناً اور برکت کی خاطر پوری بسم اللہ کا جو پہلا حصہ ہے بے الف سین میم اور پھر لفظ اللہ، اس میں جلالہ پروردگار اللہ۔ با یہاں پر بائے استعانت ہے، اور یوں تو بے کی کئی قسمیں بیان ہوئی ہیں، با کی کئی قسمیں بیان ہوئی ہیں، مگر یہاں جو غالب نظریہ ہے مفسرین کا ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں، یہاں بائے استعانت ہے، یعنی مدد کے لیے جو بے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لوں کہ ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے، با استعانت مدد کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے، مدد لیتا ہوں اللہ کے نام کی، شروع کرتا ہوں مدد لے کر اللہ کے نام کی۔ اب یہ جو با استعانت کے لیے ہے، مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ با کے نیچے کا نقطہ علی ہے۔ مولا خود فرما رہے ہیں نا، یہ میں تو زور نہیں لگا رہا، مولا فرما رہے ہیں انا نقطۃ تحت البا، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اور اگر بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا دیں تو وہ تے بھی ہو سکتا ہے، وہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری زبان میں وہ پے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ عربی میں پے نہیں ہے لیکن وہ ہماری زبان میں پے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر نقطہ ہٹ جائے تو لوگ اپنی حیثیت بھی گم کر دیں اور اپنا حسب بھی گم کر دیں۔ اگر نقطے کا وجود ختم کر دیا جائے تو نہ حسب رہے گا نہ نسب رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میں ذرا جرأت سے ایک بات کر رہا ہوں، اگرچہ ہماری یہ مجلس کہاں کہاں دیکھی اور سنی جائے گی، لیکن ایک جرأت سے مظاہرہ کر رہا ہوں، اور اس کے پیچھے مجھے ائمہ اہل بیت کی روایات کی تقویت ہے، اور وہ جرأت یہ ہے کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں علی کی مدد سے اللہ کا نام لیتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اس سے بلند اور بہتر صلوات پڑھیں گے. بسم اللہ. میں علی کی مدد سے اللہ کا نام لیتا ہوں، اور یہاں اسم کا جو ہر لفظ ہے اسے مقدم کیا ہے اللہ کے اسم کے ساتھ، اسے مقدم کیا ہے. اللہ کا جو نام ہے اللہ، اس سے مقدم کیا ہے اسم، جو لفظ اسم کا ہے اسے. اسم سموخ سے بھی ہے. آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بلند ہے. اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شخصیت کو بلند کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نام اچھا رکھو. نام جب اچھا رکھا جاتا ہے تو انسان کی شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے. میں بھی پچھلے دنوں تفتازانیہ کو پڑھ رہا تھا. انہوں نے بہت سارے ناموں پہ تبصرے کیے ہیں، مگر کیا حسن ہے. انہوں نے علی کے نام پہ بھی تبصرہ کیا ہے اور شام کے حاکم کے نام پر بھی تبصرہ کیا ہے، اور دونوں ناموں کا مقایسہ کر کے بتایا کہ علی علی ہے. بلند نام، اونچا نام، اور نام شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو. اور جدید نام کے مغالطے میں اور دھوکے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جوان ہو جانے کے بعد احساس ہو کہ یہ نام ہی غلط رکھا تھا، اور پھر سرکاری اداروں سے اور کاغذات سے نام تبدیل کروانے کی دقت سبب بن جائے کہ اسی نام پر اکتفا کر لیا جائے. تو بہتر یہ ہے کہ نام قرآنی ہو، بہتر ہے یہ کہ نام آسمانی ہو. ہمیں نام رکھنے کی ضرورت ہی اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت کے پیروکار ہیں وہ تو نام لے کر آئے ہیں. اور ہمارے یہاں دستور ہے کہ نام ہمیشہ بڑے سے رکھوایا جاتا ہے. جب کسی گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی دادا سے پوچھو، نانا سے پوچھو، ان کے فلاں بڑے زندہ ہیں ان سے پوچھو. جو خاندانی لوگ ہیں نا، میں توجہ دلا رہا ہوں، اگرچہ صبح کی مجلس میں ایک خاص تیاری کے ساتھ میرا محترم سننے والا مجمع موجود ہے، اور آپ کے توسط سے یہ مجالس رات کے وقت میں بھی پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں. آپ کے توسط سے پیغام دوں گا، جو خاندانی لوگ ہیں ان کی کچھ روایات ہوتی ہیں. روایات سے خاندان محفوظ ہوتے ہیں، روایات کو چھوڑ کر خاندان محفوظ نہیں ہوتے. جن کے ہاں روایات کی پاسداری ہے، آداب و تہذیب کی پاسداری ہے، وہ خاندانی لوگ ہیں. اور روایات کا تحفظ، اس کا ایک جلوہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی بڑا موجود ہے تو بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو آگے بڑھنا، یہ روایات کی پامالی ہے. اور وہ قومیں ترقی نہیں کرتی جو اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرتی ہوں. لہٰذا اگر کسی خاندان میں کوئی بڑا نہیں ہے تو یہ اس کے لیے ایک آزمائش ضرور ہوگی، لیکن جہاں بڑے موجود ہیں بڑوں کو بڑوں کا کام دیا جائے. میں دقت چاہوں گا اس جملے پر، میرے اور آپ کے بڑے تو دادا اور نانا ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے بڑے تو بابا اور ابا ہوتے ہیں. اہل بیت پر قربان جائیے، اہل بیت کے بڑے کو اللہ کہا جاتا ہے. کوئی نام اہل بیت نے بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں رکھا. امام حسن کی آمد ہوئی، میری بیوی نے فرمایا بابا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ فرمایا میں اللہ پر مقدم نہیں ہو سکتا، اس کا نام اللہ رکھے گا. لہذا یہاں ارادہ کیا سرکار مصطفیٰ نے، وہاں جبریل نازل ہوئے، اے میرے حبیب اللہ نے اس کا نام شبر رکھا ہے. فرمایا یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، میری عربی زبان میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حسن رکھیں. عبرانی میں شبر ہے، عربی میں حسن ہے. یہی کیفیت امام حسین کی ولادت کے موقع پر ہوئی، یہی کیفیت جناب زینب کی ولادت کے موقع پر ہوئی، اور اس سے پہلے جائیے یہی کیفیت مولا کائنات کی ولادت کے موقع پر ہوئی. بھائی نبی مکرم کا اللہ سے بات کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ذرا انہیں جا کر بتائیے کہ جو حضرت ابو طالب کا ایمان ڈھونڈ رہے ہیں کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو حضرت ابو طالب نے کہا اللہ میرے بچے کا نام رکھے گا. اور موحد کسے کہا جاتا ہے جی. لہذا آسمان سے ایک لوح اتری
اور اس لوح پر لکھا ہوا تھا اے ابو طالب علی اشتق من العلی، لفظ علی میرے نام سے مشتق ہے، سمے اپنے بچے کا نام علی رکھو۔ لہذا خاندانی لوگ بچوں کے نام رکھتے وقت معنی پر غور کرتے ہیں، لغت پر غور کرتے ہیں، اور بہت ساری غفلتوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ آگے جا کے بچوں کو، اولادوں کو مشکلات نہیں ہوتی، اس لیے کہ بڑوں نے دقت رکھی تھی۔ آدھے آدھے نام رکھے جا رہے ہیں جی۔ ابیہا کیا نام ہے؟ سینکڑوں بچیاں ہو چکی ہیں اس وقت پاکستان میں ابیہا نام سے۔ کیا مطلب ہے ابیہا کا؟ جی نام تو پورا ابیہا ہے، مگر وہ چھوٹا نام، جدید نام، یونیک نام، نیا نام، یہ والی باتیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ نہ ہمارا اللہ نیا ہے، نہ ہم مصطفیٰ کو نیا مانتے ہیں، ہمارا تو قدیمی ہونا ہی ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ نیا نام، اور پھر جو مجھے معاف کیجیے گا رسانوں پر اور آج کے جدید میڈیا کے ذریعے سے اور بعض اور جگہوں سے انہیں نام مل رہے ہوتے ہیں، وہ نام رکھ دیا جاتے ہیں۔ نہیں، نام ویسے ہے بھی اللہ ہی کا، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، دقت چاہوں گا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، اور چھوڑ دو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں بہت جلد معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے، انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے۔ جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا یا اللہ، معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ کے وہ بہترین نام کیا ہیں، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے وہ بہترین نام کیا ہیں؟ فرمایا نحن اسماء اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو تو ان کے ذریعے سے پکارو۔ اور یقیناً نام انسان کا تعارف ہے، اور پھر یہ تو ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو کہ نام ہے، نام سے کردار ثابت نہیں ہوتا، ہاں نام کردار سازی میں معاون ضرور ہے۔ محمد نام ہے تو تمہارا کام ابو سفیان جیسا کیوں ہے؟ علی نام ہے تو تمہارا کام شام والوں جیسا کیوں ہے؟ یہ انسان کو جھنجھوڑے گا ضرور، یہ ہوشیار ضرور کرے گا۔ فاطمہ نام رکھ دیا بچی کا تو پھر ہندا جیسا کردار کیوں ہے؟ یہ نام ضرور آمادہ کرے گا کہ انسان اپنے کردار کی طرف جائے۔ حتیٰ نام کے باب میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تم نے محمد نام اپنے بچے کا رکھ دیا، فاطمہ نام اپنی بچی کا رکھ دیا، تو خبردار اس کے لیے کوئی نامناسب جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ نام تو تم نے میرے نام پر ہی رکھا تھا۔ اس کو اب یہاں والدین کو بھی اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، زبان کو کنٹرول میں رکھو، محمد نام ہے اس کا، ادب سے بات کرو، فاطمہ نام ہے اس کا۔ اگر تنبیہ کرنی ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس نام کا ادب اور احترام کرو۔ جن گھروں میں محمد نام کے بچے ہوتے ہیں ان گھروں میں ویسے ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں فاطمہ نام کی بچیاں ہوتی ہیں، اور پھر امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو سکینہ نام بگاڑ کے سکینہ کر دیا جاتا ہے۔ بھئی یہ کیا کر دیا کہ سکینہ نام رکھیں گے تو مصیبتوں میں مبتلا رہے گی، تو پھر تو اہل بیت کو ہی چھوڑ دو۔ کیوں نہیں رکھ رہے سکینہ نام؟ یہ پریشانیوں میں مبتلا رہے گی، اس لیے کہ سکینہ پریشانیوں، یہ کوئی شیعہ، یہ چاہنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر نام نہیں رکھ رہے کہ وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی، یہ کس نے کہا ہے؟ اور یہ تو کمال ہے، وہ 4 سالہ بچی، جملہ کہوں گا بی بی کی عظمت کا، وہ 4 سالہ بچی وہ کام کر رہی ہے جو 36 سالہ عباس کر رہے ہیں۔ وہ 4 سالہ بچی وہ اللہ کے نزدیک مقام رکھتی ہیں جو امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج بنایا گیا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے، اس سے ہٹ کر کہیں اور ذہن کا خطور نہ ہو۔ جناب سکینہ باب الحوائج میں سے انتہائی، اور پھر تھوڑا اور پیچھے جائیے، یہ تو 4 سال کی تھی نا، علی اصغر 6 مہینے کے، یعنی 6 مہینے کا بچہ وہ کام کرتا نظر آ رہا ہے۔
جو مولا عباس سے مانگے تو ملے، وہ حضرت علی اصغر سے مانگے تو ملے، باب الحوائج میں سے ہے نا. تو یہ تو بحث ہی نہیں ہے. نام سوچ کے اور سمجھ کے رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے ایک جملہ کہا اسے اور بہتر کر لوں کہ نام ذاتی طور پر الا سمیتموہا، یہ نام شناخت کا ذریعہ ہے. نام سے کوئی فضیلت نہیں ہوگی. کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنے سارے بچوں کے نام یا چند بچوں کے نام یا بعض بچوں کے نام ان لوگوں کے ناموں پہ رکھے جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت نہیں ہے. ان میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ آپ کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. تو میں یہاں کئی باتیں کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ نام سے کام نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے حضرت زہرا کے نام پہ سورہ نازل نہیں کیا. قرآن میں اللہ نے مولا علی کا نام نازل نہیں کیا. تو کیا مطلب ہے؟ علی کی عظمت نہیں رہی؟ نہیں، قرآن نے علی کی صفات کو نازل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ نام شناخت کا ذریعہ، یہ دوسرا پہلو ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے بیان میں. دوسری بات، مولا کائنات نے تو فلاں 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 چند نام رکھے اپنے بچوں کے. فلاں لوگوں نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے. محبتیں تو دو طرفہ ہوتی ہیں. 80 سال تک علی نام رکھنے پر پابندی تھی مولا کی شہادت کے بعد. 80 سال تک حسن حسین نام رکھنے پر پابندی تھی. اگر یہاں علی کے ہاں محبت تھی اور علی نے کچھ نام رکھے اپنے بچوں کے تو وہاں بھی رکھے گئے. کوئی ایک نام تو لا کے دکھاؤ جو اس خاندان کے لوگوں نے پنجتن کے ناموں پہ نام رکھے ہوں. عالم تو یہ تھا، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. عالم تو یہ تھا عزیزان گرامی کہ اگر کوئی نام حسین اور حسن نام والا شخص کسی محفل میں بیٹھا ہوتا تھا اسے اٹھا دیا جاتا تھا. علی نام والے سے تو بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں. گواہی عدالتوں میں قبول نہیں ہوتی تھی علی کے نام والے کی. جج پوچھتا تھا، قاضی پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی علی. کہا اس کو لے جاؤ باہر، اس سے تم گواہی نہیں لینی. یہ حالت تھی. خواجہ حسن بصری بڑا نام ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں، ہمارے بھی عزیز اور محترم عالم دین ہیں، ایک عارف ہیں، اور جو تصوف کے سلسلے ہیں ان میں سے ایک سلسلے کے سر سلسلہ ہیں. وہ جب بھی نبی کا قول بیان کرتے تھے کہتے تھے قال رسول اللہ، حدیث سناتے تھے قال رسول اللہ. ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کی ولادت تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی تھی، آپ تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ نے نبی سے کیسے سن لیا؟ آپ کہیے کہ فلاں سے میں نے سنا ہے، انہوں نے نبی سے سنا ہے، آپ ڈائریکٹ نبی سے کیسے سنتے تھے؟ آپ تو تھے نہیں. کہنے لگے جتنے اقوال میں نے علی سے سنے ہیں مجھے یقین ہے وہ مصطفیٰ نے فرمائے. تو پوچھنے والے نے تعجب سے کہا پھر علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ بولے نا، انا امیر المومنین علی بن ابی طالب قال رسول اللہ. آپ کہیں نا میں نے علی سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا. کہنے لگے میرے عیال زیادہ ہیں، میرا مال کم ہے، مجھے زندہ رہنا ہے. یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو. یہ آج بڑے آرام سے آپ مائک پر مجلس کر رہے ہیں، آج بڑے اطمینان کے ساتھ مجلس اعظم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. زبانیں کھینچی گئی ہیں اس نام کو بیان کرنے پر، جی ہاتھ پیر کاٹے گئے ہیں علی کہنے پر. بہت مشکل دور سے یہ ذکر گزر کر آیا ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آج اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. میں دعا کروں گا پاکستان کی سرزمین کے لیے بھی. ایران میں عزاداری اس وقت ایسی نہیں ہو رہی جیسے آپ کر رہے ہیں. عراق میں غیر کربلائیوں کے لیے کربلا کی حدوں کو بند کر دیا گیا ہے. جو چاند رات سے پہلے پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. 1 محرم سے 13 محرم تک کربلا کی حدیں غیر کربلائیوں کے لیے بند ہیں. صرف کربلا کے شہری امام کے حرم میں حاضری دے پائیں گے. ہندوستان میں بہت برا حال ہے اس وقت. عزادار پریشان ہیں. مجلسوں کا حال، مجلسیں نہیں ہو پا رہی ہیں. لیکن میں دعا کروں گا پاکستان کی ریاست کے ذمہ داروں کو، حکومتی اداروں کو، کہ جنہوں نے عالمی جو ایس او پیز ہیں، جو عالمی اس وبا کے حوالے سے طے پایا ہے، اس کے مطابق رستہ دیا ہے.
اور جہاں اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو عزیزان گرامی اسے برداشت کریں، اس وقت کو گزار دیں۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ عبادت عادت نہیں ہوتی، عادت اور رسم اور ہے، عبادت اور ہے۔ اور الحمدللہ یہ ماحول جو ہمیں نصیب ہوا ہے، جن لوگوں نے اس میں اپنی ہمدردیوں کا اور اپنی کوششوں کا استعمال رکھا، ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ نام بسم اللہ، دقت چاہوں گا، بسم اللہ، لفظ اللہ۔ اچھا، آپ لوگ اس بحث سے متفق ہیں کہ یہ گفتگو آگے بڑھے؟ لفظ اللہ مل کر صلوات ہدیہ کر دیں۔ اسم اللہ کے 99 صفاتی ناموں کا زور اگر دم اور طاقت ایک جگہ پر رکھی جائے تب اسم جلالہ اللہ بنتا ہے۔ تب بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو، نہیں، ممکن ہے اس سے زیادہ طاقت ہو۔ لہذا لفظ اللہ نہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے اس کا، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اس میں الف لام ہے، یہ واحد نام ہے کہ اگر الف ہٹا دو تب بھی اللہ ہی کا تصور رہے گا، لام پہلا ہٹا دو تب بھی اللہ ہی کا تصور رہے گا، دوسرا لام ہٹا دو تب بھی اللہ ہی کا تصور رہے گا، ہو رہنے دو تب بھی اللہ کا تصور رہے گا، ہو بھی ہٹا دو تو اللہ کے بغیر کائنات باقی نہیں رہے گی۔ جی، الف لام اضافی نہیں ہے، یہ پچھلے سال بڑی تفصیل سے تقریباً کوئی 20-25 منٹ ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے سال کی مجالس میں کہ الف لام یہاں اضافی نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر الف اور لام شروع والا اضافی نہیں ہے، یعنی معرفہ کا نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی ہے، یہ اس نام کا حصہ ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، سوال یہ ہے کہ اس نے لفظ، دیکھیں نام تو 99 ہے نا، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، حی ہے، قادر ہے، مدرک ہے، مرید ہے، جی 99 اس کے نام، لیکن اس نے لفظ اللہ کے بعد اگر کسی اپنی صفت کو سب سے عزیز جانا ہے تو وہ صفت رحمان ہے، اور صفت رحمان کے بعد رحیم کو رکھا ہے، یعنی ترتیب میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بسم اللہ الرحیم الرحمان، ہم اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے رحمان کو مقدم رکھا ہے اور رحیم کو مؤخر رکھا ہے، جبکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، دونوں کا جو مصدر ہے، دونوں کا جو اصلی حرف ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے رحمت، را ہا میم، رحم، اور دونوں کے معنی رحمت کے ہیں۔ رحمان بھی رحمت کے معنی میں ہے، رحیم بھی رحمت کے معنی میں ہے۔ پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہم آگے پیچھے کر دیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ رحمان مقدم ہے، رحیم مؤخر ہے۔ آپ کی توجہات کا شکر گزار رہتے ہوئے اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ رحمان اور رحیم کا موٹا فرق یہ ہے کہ جب رحیم اللہ کے لیے بولیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سیالان، جیاران اور تسلسل کے ساتھ ہے۔ میں لفظ اور بہتر کروں کہ جب سمندر رحمت پروردگار بہہ رہا ہو تو اسے رحیم کہا جاتا ہے۔ دقت چاہوں گا، جملہ بعد والا دقت چاہوں گا۔ جب سمندر رحمت پروردگار بہہ رہا ہو تو اسے رحیم کہتے ہیں، اور جب سمندر رحمت پروردگار، جب سمندر پروردگار جوش مار رہا ہو تو اسے رحمان کہتے ہیں، جب وہ طغیانی کی کیفیت میں ہو۔ رحیم یعنی سمندر رحمت، اور جب سمندر رحمت طغیانی کی کیفیت میں ہو تو اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا صفت رحمان، اللہ کی یہ صفت رحمان، رحمان رحمت جب جوش مارتی ہوئی نظر آئے تو اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اور اس خاندان کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ عرب جب شدید بھوکا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے انا جوعان، رحمان ذہن میں رہے آپ کے، انا جوعان، میں بہت بھوکا ہوں۔
جب بہت پیاسا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے انا عطشان، رحمان ذہن میں رہے، میں بہت پیاسا ہوں۔ بہت زیادہ جو حمد کر رہا ہو اللہ کی، اسے حمدان کہا جاتا ہے۔ جب بہت گہرائی میں کوئی اتر کر بات سمجھ لے تو اسے عرفان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ جہاں شدت رحمت پائی جائے، اس شدت رحمت کو رحمان کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کے بعد، دقت چاہوں گا، بسم اللہ کے اوپر غور کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے بعد اگر سب سے اہمیت کا حامل کوئی اللہ کا نام ہے تو وہ رحمان کا نام ہے۔ اب اس رحمان کو سمجھنا ہے، اس رحمان پر غور کرنا ہے۔ شکریہ آپ کا، اس رحمان پر غور کرنا ہے۔ اس نے اپنے رحمان ہونے کا کیا جلوہ دکھایا ہے؟ رحمان ہے، بہت اچھی گفتگو کر لی مولانا آپ نے، دو چار جملے بڑے صحیح کر دیے۔ اس نے کیا دکھایا ہے اپنے رحمان ہونے کا جلوہ؟ کیا مطلب ہے رحمان؟ کہاں جوش مارتا ہے اس کا رحم؟ کیا جوش تھا، کیا طغیانی تھی سمندر رحمت پروردگار میں؟ تو ہمیں سورہ مبارکہ رحمان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سورہ رحمان کو پڑھیں گے تو اللہ کی صفت رحمان کو سمجھ لیں گے۔ میں کہتا ہوں صفت رحمان پروردگار مکمل جلوہ گر ہے سورہ رحمان میں، اور سارا سورہ تو یقیناً مکمل وقت درکار ہے اور کئی اشرے درکار ہیں مجھ چھوٹے سے طالب علم کے لیے بھی، لیکن اگر پہلی 4 آیتوں پر غور کر لیں، سورہ رحمان کی پہلی 4 آیتوں پر غور کر لیں تو اللہ کے صفت رحمان ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، قدرے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرا پڑھیے، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے سورہ رحمان کا؟ مکمل سورہ، مکمل آیت ہے الرحمن۔ بھائی 2 صفوں کی بھی آیتیں ہیں قرآن میں۔ الرحمن مکمل آیت ہو گئی، یعنی اللہ نے جہاں 2 صفوں کی آیتیں بھی نازل کی ہیں، وہاں ایک لفظ رحمان کو بھی آیت بنا دیا۔ الرحمن، آگے بڑھیے، علم القرآن، یہ اس کے رحمان کا جوش ہے جو قرآن نازل ہوا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ قرآن کا نازل ہونا، قرآن کی تعلیم، قرآن عطا کرنا، یہ رحمت پروردگار کا جوش ہے اور طغیان ہے۔ جب سمندر رحمت پروردگار جوش مارے تو اس طغیانی کا نتیجہ قرآن کی تعلیم ہے۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم، یہ پروردگار عالم کا احسان۔ قرآن جس کو پڑھا جائے، قرآن قرأت کے خاندان کا لفظ ہے، یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے ہے۔ صبح کی مجلس ویسے ہی آپ، یہ ان چند مجلسوں میں سے ایک ہے جس میں ارادتاً آیا جاتا ہے، روایتاً نہیں آیا جاتا۔ انسان اپنی نیند چھوڑ کر آتا ہے، اپنا آرام چھوڑ کر آتا ہے، اپنا آفس چھوڑ کر آتا ہے، یعنی چھوڑ کا اس معنی میں کہ اوقات کو منظم کر کے آتا ہے۔ جی، قرآن پڑھنے کا ہے، اور صبح کا وقت بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت کا۔ میری اپنی بچی حافظہ قرآن ہے، یہ میں کوئی وہ نہیں کر رہا، خود پسندی نہیں کر رہا، لیکن آپ یقین جانیے کہ قرآن کے حفظ کرنے سے وہ ہر کلاس میں ٹاپ، او لیول میں ٹاپ، اے لیول میں ٹاپ، سارے اے گریڈ، سارے اے پلس۔ بھائی کہاں سے تمہارا دماغ تیز ہو گیا؟ کہنے لگے بابا قرآن کی وجہ سے ہو گیا۔ قرآن ذہن، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن بہترین نسخہ ہے ذہانت کا۔ جو بچے آ کر پوچھتے ہیں نا کہ مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا، پیپر دینے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، ان کو سب سے بہترین نسخہ اگر ان کو کہا جائے، بتایا جائے کہ تم کیسے اپنے ذہن کو تیز کر سکتے ہو، تو ان سے کہا جائے اپنا سبق دہرانے سے پہلے 1 صفحہ قرآن کا پڑھ لیا کرو۔
جب تم ایک صفحہ قرآن کا اپنا سبق دہرانے سے پہلے پڑھو گے، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ذہن کو تیز کر دے گا۔ اور بہت سارے حکیموں کے نسخے اپنی جگہ، مگر حکیم مطلق کا نسخہ تو قرآن ہے۔ اور یہاں تعلیم قرآن، علم القرآن، قرآن کی تعلیم اس رحمان کی رحمانیت کا جلوہ ہے۔ میں تو بھائی لطف لے لے کے پڑھوں گا، مجھے جلدی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف۔ قرآن کی آیت، اب یہ رحمان کے جلوے میں عرض کر رہا ہوں، 3 اس نے جلوے دکھائے اپنے رحمان ہونے کے۔ اس کی رحمت جب طغیان پاتی ہے، جب جوش مارتی ہے، تو 3 جلوے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا جلوہ علم القرآن، دوسرا جلوہ خلق الانسان، یہ خلق الانسان اس کے رحمان ہونے کا جلوہ ہے، اس کی طغیانی ہے، اس کا جوش ہے۔ بھائی بنائے تو اس نے آسمان اور زمین بھی ہیں، بنائے تو اس نے جانور بھی ہیں، پودے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، مگر نہیں کہا کہ میں نے بکری بنائی ہے، میں نے گدھا بنایا ہے، میں نے اونٹ بنایا ہے۔ اس نے نہیں کہا میں نے جانور بنائے، میں نے عقیق کا پتھر بنایا ہے، میں نے زمرد کا پتھر بنایا ہے۔ اس نے ساری مخلوق کو کہہ دیا فاطر السماوات والارض، اس نے جو زمینوں میں ہے سب بنایا ہے، آسمانوں میں ہے جو سب بنایا ہے، سب کو گنتی میں ہی نہیں لے کر آیا وہ۔ یہ واحد وجود ہے جسے کہتا ہے میں نے انسان بنایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ انسان کی خلقت پر وہ اپنی رحمت کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ دقت چاہوں گا، اس نے بہت کچھ بنایا، مگر مبارکباد اگر اس نے اپنے آپ کو دی ہے تو اس نے انسان کی خلقت کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، تجھے مبارک ہو، اے اللہ خود اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، تجھے مبارک ہو، تو بہترین مخلوق کا خالق بن گیا۔ اس 6 فٹ کے انسان میں اس نے، دیکھیے جتنا کام ظریف اور نازک ہوتا ہے نا، اتنا ہی کام کرنے والے کا ہنر ثابت ہوتا ہے۔ جی بڑے جگہ کے اوپر کوئی کام کرنا، بڑے میدان میں کام کرنا، بڑے صفحے پر ڈرائنگ کر بنانا، نقشہ بنانا، یہ آسان ہے۔ جی چاول پہ سورہ توحید، چاول کے دانے پہ سورہ توحید لکھنا یہ ہنر ہے، ایسے ہی ہے۔ اونٹ بنانا بھی اللہ کا ہنر ہے، مگر چیونٹی بنانا کتنا ہنر ہے۔ وہ سارا نظام جو اونٹ میں رکھا ہے یہ آسان ہے نا، جگہ بڑی ہوگی تو ان چیزوں کو رکھنا، بنانا، سیٹ کرنا، فٹ کرنا آسان ہے۔ چھوٹی جگہ میں وہی ساری چیزوں کو رکھنا کتنا مشکل ہے۔ لہذا مولا کائنات نے اونٹ پر خطبہ نہیں دیا ہے، توجہ چاہوں گا، نہج البلاغہ میں میرے مولا علی نے اونٹ پر خطبہ نہیں دیا ہے، چیونٹی پر خطبہ دیا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ تمہارے ایک کوروے پہ 10 چیونٹیاں آ جائیں گی، اور ہر چیونٹی کے اندر اللہ نے وہ سارے نظام رکھے ہیں جو اونٹ میں بھی رکھے ہیں۔ وہی نظام ہاضمہ ہے، وہی نظام دافعہ ہے، وہی نظام تناسل ہے، وہی نظام اور خاندانی اور قبیلے کا سسٹم اور نظام ہے، وہی دیکھنا اور سننا اور محسوس کرنا ہے، وہی چلنا ہے، وہی محسوس کرنا ہے، وہی بولنا ہے، وہی بات کرنا ہے۔ وہ سارے کام جو اللہ نے اونٹ میں رکھے ہیں ایک چیونٹی میں بھی رکھے ہیں۔ اب ذرا دقت چاہوں گا، اللہ نے جو سارا نظام کائنات میں رکھا ہے، پوری کائنات ایک طرف اور یہ 6 فٹ کا انسان ایک طرف، لہذا اپنی دلیل وجود اس نے کائنات کے ساتھ انسان کو قرار دیا۔ سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 55، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، تم بہت جلد دیکھو گے ہماری نشانیوں کو، بہت جلد دیکھو گے ہماری نشانیوں کو اس پوری کائنات کے اندر، وفی انفسہم، اور اپنے اندر دیکھو گے۔ اللہ نے پوری کائنات کو ایک طرف برابر قرار دیا اس انسان کی۔ وہاں ہواؤں کا نظام ہے تو یہاں تنفس کا نظام ہے، وہاں فصلوں کا نظام ہے تو یہاں بدن پر مختلف جگہوں پر بالوں کا نظام ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ اس 6 فٹ کے بدن پر جو بال اگاتا ہے، جو فصل اگاتا ہے، اس کا اپنا ایک جلوہ ہے،
میرے مولا صادق نے بالوں پر غور کرتے ہوئے کہا ذرا غور تو کرو کہ جہاں ہونے چاہیے وہاں ہیں، جہاں نہیں ہونے چاہیے وہاں نہیں ہے. غذا تم صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. فصلوں کا نظام اللہ نے اس انسان کے بدن میں قرار دیا. وہاں زمین کو ٹکانے کے لیے اور روکنے کے لیے پہاڑوں کو قرار دیا تاکہ وہ میخ کا کام کریں، کیل کا کام کریں، زمین کہیں ہلنے نہ لگ جائے. اس لیے اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو روکا ہوا ہے، ٹیکا ہوا ہے. ایسے ہمارے بدن کے اندر متلاشی ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے بدن میں ہڈیوں کا نظام قرار دیا. وہاں سورج کے برابر اتنی سی آنکھ، وہاں چاند کے برابر میں اتنی سی آنکھ. اس آفاق میں سورج اور چاند رکھا تو اللہ نے اس بدن میں آنکھوں کو رکھا. سورج خوب چمکتا رہے، اگر یہ اللہ کا سورج نہیں چمکے گا تو اس سورج کا کوئی فائدہ نہیں. چاند خوب نکلتا رہے مگر یہ رکھا ہوا چاند اگر نہ چلے، صلوات پڑھ لیں اور محمد و آل محمد، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تمام تر کمالات جو اللہ نے پوری کائنات میں رکھے وہ اس انسان میں رکھے. لہذا کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان کو خلق کیا اللہ نے، انسان کو خلق کیا ہے. اب تیسرا جلوہ رحمان کا، آگے بات بڑھی ہے. وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ. دیکھیے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، یہ اس کی رحمانیت کا جوش، طغیان اور طوفان ہے. اس نے جو قرآن کی تعلیم دی تو پھر انسان بنایا. اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، پہلے تعلیم قرآن ہے پھر تخلیق انسان ہے. یہ میں نے آگے پیچھے نہیں کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ الرحمن خلق الانسان، جی علم القرآن یہ تھا اور میں نے کہہ دیا الٹا. میں نے کہہ دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں نے الٹا نہیں کہا ہے، قرآن کی آیت یہی ہے. رحمان نے پہلے تعلیم قرآن دی ہے پھر انسان بنایا ہے. بھائی غور تو کریں، تعلیم قرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں ہے. تو یہ کسے تعلیم دی ہے؟ عالم موجود ہے تو محصل کہاں ہے؟ علم دیا ہے تو طالب علم کہاں ہے؟ اگر طالب علم ہے تو یہ بعد میں خلق الانسان کیوں ہے؟ یہ تعلیم پہلے ہے، انسان کی خلقت بعد میں کیوں ہے؟ تو ماننا پڑے گا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے خلقت سے پہلے علم عطا کیا ہے، اور جنہیں خلقت سے پہلے علم عطا کیا جائے علم ان کا ذاتی ہوتا ہے، لدنی نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علم کی دو قسمیں، ایک لدنی یعنی یہاں آ گئے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا رہا، وحی آتی رہی، الہام ہوتا رہا، یہ لدنی ہے، من لدن، اللہ کی طرف سے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم لدنی سے زیادہ بڑا علم رکھتے ہیں، اور وہ علم ان کا علم ذاتی ہے. جب سے ہیں اس وقت سے انہیں علم دیا گیا ہے. یہ خلقت سے پہلے کے عالم ہیں. میں اپنی بات کی دلیل دوں گا. 3 سالہ سن و سال ہے میرے مولا حسن مجتبیٰ کا. آغوش نبی مکرم کی ہے جس میں تشریف فرما ہے. ایک اعرابی نبی کی محفل میں داخل ہوا، سرکار دو جہاں کو دیکھ کر کہا تم نے دعوی نبوت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نبی ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرا یہ بچہ. بھائی دقت چاہوں گا، میرا یہ بچہ حسن مجتبیٰ دلیل نبوت ہے میری. کہا یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ حضرت نے فرمایا بات کرو. تو جیسے ہی امام کی طرف متوجہ ہوا تو امام نے فرمایا سل فقیہن لا صبیہ، تو سوال کرے گا کسی فقی سے، کسی بچے سے بات نہیں کر رہا. یہ وہ 3 سال کا سن و سال. کہنے لگا دلیل نبوت کیا ہے تمہارے نانا کی؟ حضرت نے فرمایا کل رات تم فلاں مقام پر تھے، اتنے لوگ تمہارے ساتھ بیٹھے تھے. امام نے 11 کی تعداد بتائی. تم 11 لوگ تھے جو ایک ساتھ بیٹھے تھے.
ایک عورت تمہارے ساتھ بعد میں شریک ہوئی، تم سب کا ارادہ یہ تھا کہ تم اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے موقعوں پر میرے نانا نبی کو آ کر اذیت پہنچاؤ گے، تکلیف دو گے۔ تمہارے درمیان یہ طے پایا کہ کون، اب یہاں مولا بولتے جا رہے ہیں اور اس کے پسینے چھٹ رہے ہیں، جی جی، اور تم میں یہ طے پایا کہ کون پہل کرے گا، تو تم نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ تم یہاں اتفاقی طور پر نہیں آئے ہو، تم یہاں پہلے سے طے شدہ ارادتاً یہاں پہنچے ہو، اور تم نے یہاں آنے کے بعد جب میرے نانا سے سوال کیا تو جیسے مجھ حسن کو پتا ہے کہ کیا تم سوچ کر آ رہے ہو، میرے نانا ہے، وہ مجھ سے زیادہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھے کا سوال کر مجھ سے پوچھ۔ اب یہ کیا پوچھیں گے جب سب کچھ بتا دیا؟ تو کہنے لگا میں آپ سے 10 سوال پوچھوں گا۔ حضرت نے فرمایا تمہارے ہر سوال کا لا جواب ہوگا، اور تمہارے 10 سوالوں پر میں خستہ ہونے والا نہیں ہوں۔ اس نے سوالات کرنا شروع کیے، اور جب سوالات کر کے رکا، میں ترک کر رہا ہوں کیونکہ میرا مضمون آگے جانا ہے، جب سوالات کر کے رکا تو امام کا ایک بڑا حسین جملہ ہے، میں کہتا ہوں قربان جائیں امام کے اس فرمان پر، اس جملے پر جو عظمت امام حسن مجتبیٰ کا جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تم مجھ سے سوال کرو اس لیے کہ انا بحر العلم و بحر لا یقسمہ الدوالی، اور سمندر کو ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تب کسی نے پوچھا تھا میرے مولا کے بارے میں نبی مکرم سے کہ یہ آپ کے کم سن بچے، یہ آغوش میں بیٹھنے والے بچے، یہ دودھ پیتے ہوئے بچے، وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں جو بہت سے بڑوں کو نہیں پتا ہوتے۔ تو مولا نے فرمایا میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہ لقرآن مبین فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ جو قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے، پچھلے سال ایک جملہ ہوا اس پر، یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ کتاب منزل ہے، یہ کتاب مکتوب ہے، یہ کتاب ملفوظ ہے، یہ لفظوں میں قید ہو کر آیا ہے۔ جس لفظ میں قرآن کی آیت ہے وہ لفظ محدود ہے، اس سے اچھا لفظ نہیں تھا، لہذا اللہ نے اسی میں اتار دیا، مگر اللہ کا پیغام اس لفظ جتنا نہیں ہے، اللہ کا پیغام اس لفظ جتنا نہیں ہے، یہ لفظ چھوٹا ہے، اس لفظ کوئی اور ہوتا تو اسی لیے عربی میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ عربی میں وسعت زیادہ ہے، اللہ کا کلام وسیع زیادہ تھا، لہذا کس زبان میں اتارتا؟ زیادہ سے زیادہ وسیع زبان میں قرآن کو اتار دیا۔ مسئلہ عرب اور غیر عرب کا نہیں تھا، مسئلہ زبان کا تھا۔ وہ پیغام کہاں اترے؟ وہ لوح محفوظ، وہ کتاب مکنون کہاں اترے؟ وہ اترے گا لفظوں کی صورت میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کا نزول، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہاں سے جا کر یہاں بیٹھا ہوں، اسے کہتے ہیں صعود، جب اتروں گا اسے نزول کہا جاتا ہے، اترنے کو نزول کہا جاتا ہے نا جی۔ اترنا ایک زاویے سے تو بہت اچھی بات نہیں ہے جی، اتر گئے بھائی، نیچے آ گئے بھائی، قرآن نیچے آیا ہے، دقت چاہوں گا، قرآن کتاب مکنون میں جیسا ہے اس سے نیچے آیا ہے۔ نیچے آنے کے لیے اسے الفاظ کی ضرورت تھی، کیسے آئے؟ الفاظ میں ڈھل گیا۔ الفاظ تو محدود ہیں، اللہ کا کلام تو محدود نہیں ہے، اللہ کا علم تو محدود نہیں ہے۔ یہ کتاب منزل، وہ کتاب جو منزل نہیں ہے، کتاب مکنون جسے قرآن کہہ رہا ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون۔ ہمارے لیے تو یہی قرآن ہے۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا پریشان نہیں ہوں یہ سوچ کر کے صاحب اس کو کیا کریں، یہی کتاب ہے ہماری، یہی قرآن ہے ہمارا، اور کوئی اس کے بارے میں منفی سوچے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کا علم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جی، یعنی ان الفاظ سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کتاب منزل سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ کتاب مکنون
وہ جو اس عالم میں کتاب ہے جس کے لیے کیا کہا، لا یمسہ الا المطہرون، وہ کتاب مکنون وہ ہے جسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے صاحبان طہارت۔ ہم تو اسے مس کرتے ہیں، ہماری عدالتوں میں تو بہت سارے مجرم اٹھا لیتے ہیں جی، قرآن اٹھاتے وقت بہت سے جھوٹے قرآن اٹھا لیتے ہیں، ان پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کتاب مکنون کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے صاحبان طہارت کے۔ تو وہ صاحبان طہارت وہی ہیں کہ جو قرآن کے منزل ہونے سے پہلے والے قرآن کو بھی مس کر سکتے ہیں، یہ وہ پڑھتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، اب رحمان کا جوش رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اور قرآن کی تعلیم کسے دی ہے؟ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا ہے تاکہ، دقت چاہوں گا، تاکہ یہ قرآن اس انسان کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ اس انسان کو واسطہ تفہیم قرآن بنایا ہے، اس انسان کو واسطہ فیض علم الہی بنایا ہے۔ اللہ کے علم کا فیض اس انسان کے ذریعے جاری ہوگا، اور یہ انسان جب جوش رحمت پروردگار، جب طغیانی آتی ہے سمندر رحمت الہیہ میں، تو پھر علمہ البیان، یہ تیسرا جوش ہے، یہ تیسری طغیانی ہے رحمت پروردگار میں کہ ہم نے اسے بیان عطا کیا ہے۔ 5-8 منٹ اگر دیر ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے؟ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف۔ علمہ البیان، بیان اس کو عطا کیا ہے۔ انسان کے بہت سارے نام ہو سکتے ہیں، گریز کر رہا ہوں اس بحث میں جانے سے، لیکن انسان کا ایک نام بیان ہے۔ انسان ہوتا ہی بیان ہے۔ انسان کی ضد کیا ہے؟ حیوان۔ اگرچہ علماء اہل منطق نے انسان کو بھی حیوان کہا ہے، مگر اس کی جو فصل لے کر آئے ہیں، جنس تو اس کا انسان ہونا ہے۔ مولانا اپنے ساتھ ہیں، مدرسے کے لوگ توجہ کریں، انسان کا جنس جو ہے وہ تو حیوان ہے، مگر اس کی فصل کیا ہے؟ ناطق ہونا، سمجھدار حیوان۔ ناطق یعنی سمجھدار حیوان۔ لیکن علماء عرفان اور علماء قرآن انسان کی وہ تعریف نہیں کرتے کہ جو اہل منطق نے تعریف کی ہے۔ منطقی تعریف یہ کرتے ہیں کہ الانسان ہوا حیوان الناطق، لیکن قرآنی لوگ اور عرفانی لوگ اور صاحبان معرفت لوگ انسان کی تعریف حیوان ناطق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں الانسان ہوا حیوان حمدان، انسان وہ ہے کہ جو ایسا جاندار ہے جو حمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا جسے صاحب حمد قرار دیا ہو۔ انسان یعنی بیان۔ اچھا، بیان کی جب تک ضد میرے ذہن میں نہیں آئے گی اس وقت تک میں خود بیان کے لفظ کو بھی اچھا نہیں سمجھ پاؤں گا۔ بیان کی ضد ہے ابہام، اور جانور کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں، بہیمۃ الانعام، جانور کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شہوت کے مطابق چلتا ہے، وہ شبہ ناک زندگی گزارتا ہے، وہ ہوا و ہوس پہ چلتا ہے، وہ تخمینوں پہ چلتا ہے، وہ روزانہ مالک بدلتا ہے، وہ روزانہ جگہ بدلتا ہے، وہ روزانہ اپنے اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ جس کی زندگی متشابہ ہو، دقت چاہوں گا، محکم زندگی اور متشابہ زندگی ذہن میں دو لفظ بیٹھا لیں میرے بچے، جس کی زندگی متشابہ زندگی ہو، سوکھے پتوں کی طرح، آج اس کی ملکیت میں ہے تو کل اس کی ملکیت میں، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ جس دال کی بوری میں منہ مار رہا ہوں یہ کسی کی ملکیت ہے،
اور بغیر اجازت کے کسی کا مال کھانا حرام ہے، اسے حرام حلال کا نہیں پتا۔ جسے حرام حلال کا پتہ نہ ہو، جسے شبہ ناک غذاؤں کا پتہ نہ ہو، جسے مالک بدلنے میں کوئی دقت نہ ہو، جو جب چاہے جہاں چاہے کسی کے اختیار میں بھی آ جائے، اسے بہیمہ ابہام کہا جاتا ہے۔ بس اس کی ضد بنے گا انسان، اس کی ضد بنے گا بیان، یعنی جہاں حرام حلال کا خیال ہو، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جہاں روزانہ مالک بدلنے کا یہ خامی نہ ہو، یہ عیب نہ ہو، وہ ہے بیان۔ اچھا بیان، اللہ محل بیان، اس کے لیے کیا زبان کی ضرورت ہے؟ زبان تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے بیان میں، بولنا تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے بیان میں۔ بیان زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ آرزو ہے اہل بیت کی کہ بیان دو مگر بغیر زبان کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ بیان ہو زبان کے بغیر؟ تمہارا مکمل وجود بیان بن جائے، تم چلتے پھرتے مبین بن جاؤ، تمہارا تمہارا مسکرانا بیان ہو۔ اب کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو مسکرائیں تو پیغام، ناراض ہوں تو پیغام، بلائیں تو پیغام، اٹھائیں تو پیغام، جن کا نہ بولنا بھی پیغام، جن کا خاموش رہنا بھی پیغام۔ یہ ہے وہ انسان واقعی۔